السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدی موجد ہے، نئے سرے سے بنانے والا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، انا یکونو کیوں کر ہو سکتا ہے، لہو ولدوں اس کے ہاں بیٹا، ولم تکن لہو صاحبہ حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، وخلق اور پیدا فرمایا کل شیء ہر چیز کو اس نے، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ بدیع ہے۔ بدیع کسے کہتے ہیں؟ بدیع اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ جس نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سانچے کے، بغیر کسی پیٹرن کے کوئی چیز بنائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی بھی تشبیہ کے تخلیق فرمایا۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ اب دیکھیں، خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ہی رشتہ ہو سکتا ہے، وہ عبد اور معبود کا۔ بندہ اس کی بارگاہ میں عبادت کرے اور وہ لائق عبادت ہے، وہ سب کی بندگی کو قبول فرمائے۔ بس اللہ اور بندے کے درمیان یہی ایک رشتہ ہے، اس کے علاوہ فرزندی کا یا قرابت کا یا اور بھی کسی قسم کا کوئی بھی رشتہ اللہ اور بندے کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مثال اس آیت میں اس انداز سے بیان فرما رہا ہے، اور یہ بالکل پہلی بار بیان فرما رہا ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا بدیع ہے۔ بدیع میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مثال ہونی چاہیے، دوسرا بندے کے پاس انگریڈینٹس ہونے چاہیے۔ اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں یا کوئی عمارت بناتے ہیں، کوئی ڈش بناتے ہیں، دنیا میں کچھ بھی بناتے ہیں، ہمیں اس کے لیے مطلوبہ جتنے بھی اجزاء ہیں وہ درکار ہیں۔ اگر کوئی شخص لکڑی ہی کی کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے لیے لکڑی درکار ہے، اگر کوئی شخص عمارت بناتا ہے اس کے لیے سب کچھ درکار ہے، اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی بھی چیز بنا رہا ہے تو اس کو اس کے لیے انگریڈینٹس چاہیے۔ لیکن بدیع وہ ذات ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے، جب اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو نہ تو اسے انگریڈینٹس کی حاجت تھی، اجزائے ترکیبی ضروری تھے اس کے لیے، اور نہ ہی کوئی نقشہ یا کوئی مثال اس کے لیے ہونا ضروری تھی۔ وہ ایسا خالق ہے کہ اسے کسی بھی وسیلے اور سہارے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے تاج بادشاہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی قرابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی مثال کے اور بغیر کسی اجزائے ترکیبی کے بنا دیا، اس کو کسی اولاد یا بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ہاں بیٹا کی کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس نے شادی ہی نہیں کی؟ بیٹا تو شادی سے ہوتا ہے، اور اگر وہ بھی یہی کام میں ہوتا، یعنی کہ اس کی بھی بیوی ہوتی اور اس کی بھی اولاد ہوتی، تو عبد اور معبود میں کیا فرق رہ جاتا؟ انسان کو سہاروں کی ضرورت ہے، انسان کو اپنی تنہائی بانٹنے کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے، قرابتوں کی ضرورت ہے، لیکن اس تنہا رب کو کسی کی حاجت نہیں۔ وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تم اس کی اولاد بنانے پر مصر ہو تو رکھو، رہتے رہو، جیسے ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گڑ لیے ہیں، تو اللہ نے اس بات کا رد بڑی خوبصورتی سے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، خالقو پیدا فرمانے والا ہے، کل شیء ہر چیز کو، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، وہو علی کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، کارساز ہے۔ یہ اللہ ہے، یعنی کہ اللہ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو سہاروں سے پاک ہے، جسے کسی قرابت کی اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجوع کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا کوئی معبود نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کے
سوا خدا نہیں، اور وہ خود سب کا معبود ہے، وہ خود سب کا خالق ہے، وہ خود سب کا بادشاہ ہے۔ لہٰذا جو بادشاہ ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، اسی کی عبادت بنتی ہے۔ کسی درخت کی، کسی مورتی کی، کسی بے جان شے کی، یا کسی نہ سمجھ میں آنے والی اللہ کی تخلیق کی عبادت جائز نہیں، بنتی ہی نہیں، تک ہی نہیں، بلکہ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، اور جو ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لا تدرکہ، نہیں گھیر سکتی اسے، الابصار، آنکھیں یا نظریں، وہو یدرک الابصار، اور وہ گھیرے ہوئے ہے سب نگاہوں کو یا سب نظروں کو، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین، پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں اللہ پاک کی ایک قدرت کی نشانی بیان ہو رہی ہے، اور اس آیت کو ہم تھوڑا سا سوچ سمجھ کے پڑھیں گے۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، سمجھ کے پڑھیں گے کہ اللہ پاک اس آیت میں ہمیں کیا بیان فرمانا چاہ رہا ہے۔ تدرک جو لفظ ہے، یہ اگر ہم اپنی اردو میں دیکھیں تو ادراک سے نکلا ہے، اور ادراک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا فہم حاصل کر لینا، اس کو مکمل طور پہ جان لینا، اس کا احاطہ کر لینا، اسے گھیر لینا۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی نالج ہے، آپ نے کوئی واقعہ دیکھا ہے، آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے، آپ کے پاس کوئی علم ہے، اور آپ اس کے اوپر مکمل طور پہ ہو چکے ہیں قابض، اور آپ نے اس کا مکمل احاطہ کر لیا ہے، اٹ مینس کہ آپ اس کے سارے پہلوؤں کو جان چکے ہیں۔ اب آپ سے جس بھی پہلو پہ ہم بات کریں گے، آپ اس پہلو کو ایز اٹ از بیان کر دیں گے۔ تو اللہ پاک وہ ذات ہے کہ اس کو نگاہیں نہیں گھیر سکتی۔ اب اس آیت میں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے معتزلہ ہے جو اعتراض کرنے والے ہیں، خوارج ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں اور آخرت میں ناممکن ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ آیت سے مراد کیا ہے؟ آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس بات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اور اس کی کوئی خاص جہت نہیں، یعنی کہ اس کا چہرہ یہ نہیں ہے کہ ہم مشرق میں دیکھ لیں، ہم مغرب میں دیکھ لیں، وہ ہر جگہ ایک جیسا موجود ہے، اس لیے اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ہم اور ہماری سوچ اور ہمارا فہم اور ہمارا ذہن اس رب کا عطا کردہ ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارے ذہن کا بھی خالق ہے، ہمارے دماغ کا بھی خالق ہے، اور ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اس نے اس کو بنایا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے۔ تو لہٰذا اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ وہ کیسا ہے۔ ہمارے ذہن کی جو حد ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور اللہ ان لمیٹڈ ہے، وہ لامحدود ہے، اور ہمارا ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، ہمارا ذہن اس کو مکمل طور پہ جان نہیں سکتا، اس کی معرفت نہیں پا سکتا، اس کی پہچان نہیں رکھ سکتا۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، نگاہیں، ذہن، دماغ اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس کو صرف محسوس کر سکتا ہے، لیکن اس کی مکمل معرفت نہیں کر سکتا۔ جو اللہ والے اللہ کی قربت پاتے ہیں تو اللہ ان کو جتنا اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جتنی اپنی معرفت دینا چاہتا ہے وہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس آیت کا اعتراض اگر ہم قرآن پاک کی دوسری آیت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ نادرۃ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس روز خوش ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اب قرآن کی ہی آیت ہے، یہ بھی قرآن کا حصہ ہی ہے، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے، بات صرف معنی سمجھنے کی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کیوں اللہ تعالیٰ سے دیدار کی خواہش کرتے؟ کہ اگر یہ چیز ناممکن ہوتی تو ایک نبی کے لیے ایسی چیز مانگنا اللہ سے جو محال ہو تو جائز ہی نہیں ہے، ان کو زیب ہی نہیں دیتا، اس کی شان ہی نہیں ہے نبی کی کہ میں اللہ سے ایسی چیز کا مطالبہ کروں جو وہ دے نہیں سکتا، یا میری آنکھیں اس کی کیپیسٹی نہیں رکھتی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نگاہیں جو ہیں وہ اللہ کا دیدار کر نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہمارا بلب 12 واٹ کا ہے، ایک مثال دے رہی ہوں، تو ہم اس کے اوپر 100 واٹ کا پریشر دے دیں کہ وہ اتنا روشن ہو کے دکھا دے، اب اس کی کیپیسٹی ہی 12 واٹ کی ہے، وہ ہمیں 100 واٹ کی روشنی کیسے دے گا؟ بے شک ہم اسے 100 واٹ کی بجلی فراہم کر دیں، لیکن جب اس کی کیپیسٹی ہی 12 واٹ دینے کی ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ ہماری آنکھوں کی کیپیسٹی نہیں ہے
کہ ہم ان آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر سکیں۔ لیکن اگر وہ چاہے کسی شخص کو اپنا دیدار کرانا تو وہ ان کی آنکھوں کو وہ معراج عطا فرما دیتا ہے کہ وہ دیکھ سکے، جیسے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ فقال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا وہی قول ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ لفظ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بار دہرایا کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا۔ بار بار ایک ہی بات فرمائی کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا۔ اب دیکھیں حضور کی آنکھیں تو تھیں نا کیپیسٹی برداشت کرنے والی، وہ تو اللہ کے نور کا حصہ ہیں، تو نور نے اپنے نور کو دیکھ لیا۔ لیکن ہماری آنکھیں دنیاوی لذتوں اور دنیاوی راحتوں اور دنیاوی چیزوں کی طرف مشغول ہیں۔ یہاں تو ہم نماز میں حاضر نہیں ہوتے پوری طرح، حالانکہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور تو ہم کیسے ان گناہ گار نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مصر ہوا کہ آیت میں ادراک کا معنی دیکھنا ہی ہے تو اس کا جواب بھی علماء نے دے دیا کہ عام نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب اللہ کسی کو اپنا دیدار سے مشرف کرانا چاہے تو اس کو اتنی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کا نظارہ کر سکے، اور اللہ سب کو اپنی نگاہوں میں گھیرے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ زمین و آسمان میں اربوں خربوں انسان اور چیزیں اور مخلوقات موجود ہیں جن کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن وہ رب ان سب کو اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اعتراض ڈھونڈنے کا اس آیت میں کوئی جواز نہیں ہے، صرف سمجھانے کی بات ہے کہ ہم اللہ کا اس انداز سے معرفت اور پہچان نہیں کر سکتے جس انداز سے وہ ہمیں جانتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں بھی اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہیں جتنا ہمارا رب ہمیں جانتا ہے۔ ہم خود اپنے بارے میں اتنی پہچان نہیں رکھتے، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں، اپنی سوچ کے بارے میں، دل میں گزرنے والے خیالات کے بارے میں ہم اتنی زیادہ شیورٹی نہیں رکھتے جتنا ہمارا رب ہمیں جانتا ہے۔ اور آیت کا جو اگلا حصہ ہے نا لطیف، اٹ مینس کہ وہ بہت باریک بین ہے، وہ بہت باریکی سے ہمیں جانتا ہے، اور وہ بہت زیادہ باخبر ہے اور ہر طرح سے باخبر ہے۔ قد جاءکم، بے شک آ چکی تمہارے پاس، بصائر یعنی کہ آنکھیں کھولنے والی دلائل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر پس جس نے آنکھوں سے دیکھا، فلنفسہ تو اس نے اپنا فائدہ کیا، ومن عمی اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا تو اس نے اپنا نقصان کیا، وما انا اور میں نہیں ہوں علیکم تم پر بحفیظ نگہبان۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے میں نے بصائر کے ساتھ سمجھایا کہ اللہ کیسے احاطہ کر سکتا ہے بندے کا، اور بندہ کیسے اس کی معرفت رکھ سکتا ہے۔ تو ان سب آیات میں جو پیچھے بھی گزری ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی جو ہم نے دیکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سب آیات میں دلائل میں صرف آنکھ رکھنے والا شخص ہی ان کی معرفت کو اور پہچان کو جان سکتا ہے۔ جس کے پاس آنکھیں ہوں گی نا وہی دیکھ سکتا ہے، اور جس نے جان بوجھ کے جو اندھا بنا رہا اسے ان آیات سے کچھ حاصل حصول نہیں ہونے والا۔ اب دیکھیں بصائر بصیرت کی جمع ہے، اور جس طرح جسم کے لیے بصارت ہے، بینائی ہے، ہماری آنکھیں ہیں، اسی طرح نفس اور روح کے لیے بھی بصیرت ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارا نفس اور ہماری روح اچھی جگہ پہ لگی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جان رہی ہے، اللہ کی قربت میں ہے، تو وہ اللہ کے دلائل سے سیکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا جسم اور جس کا شعور اور جس کا نفس میری بصارت رکھتا ہے اور آنکھ رکھتا ہے تو اس نے اپنا فائدہ کیا، اور جس کے شعور نے،
اسے کچھ نہ سکھایا اور جان بوجھ کے اندھا بنا رہا تو اس نے اپنا نقصان کیا، اور میں ان پر نگہبان نہیں، تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ یعنی کہ یہاں پہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنا نقصان کیا اب اس کے اوپر میرا ذمہ نہیں ہے، میں نے ساری باتیں کھول کر بیان فرما دی۔ اب جس نے ماننا تھا مان لیا، جس نے نہیں مانا میں اس کے سر پہ زبردستی اس کو اپنی معرفت اور پہچان کرانے سے رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔